صبح ناشتے کے بعد جب میں اور شمس ماں کے گھر گئے تو وہ اپنے بستر پر مری پڑی ہوئی تھی۔ کیا اسے قتل کیا گیا تھا؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، اس کی موت خوف سے واقع ہوئی تھی۔ حد سے بڑھے ہوئے خوف کے باعث اس کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ اسے یہ شبہ تھا کہ کوئی آدمی گھر میں گھس آیا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہی خوف اس کی موت کا سبب بنا۔ اگر میں اور شمس رات کو وہاں چلے جاتے تو شاید مسٹر شمس، میں جو کافی دیر اور غور سے یہ سب سن رہا تھا درمیان میں بولا، میں نے جیکٹ اتار دی تھی۔ یہاں ٹیلی فون نہیں ہے کیا؟ نہیں، ان پراسرار ٹیلی فون کالز کے بعد ہم نے ٹیلی فون ہٹا دیا تھا۔ کیسی کالز؟ میں نے الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں ہر رات قبر سے ہمیں ٹیلی فون کر کے پریشان کرتی رہتی تھی۔ مجھے تو اب آپ کی ذہنی کیفیت پر بھی شبہ ہونے لگا ہے، صدیقی نے سگورا۔ بوڑھا شمس اب بھی کرسی پر بے حس و حرکت پڑا سامنے والی دیوار کو گور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے اسے گھر میں ہونے والی اس کارروائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہیں، نبیلہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، یہ سچ ہے۔ ہر رات 2 بجے پھر 3:30 بجے فون کی گھنٹی بجتی ہے، لیکن جب ریسیور اٹھایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آتی۔ شاید کوئی بدتمیز قسم کے لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہوں گے۔ نہیں، ہم نے ٹیلی فون نکال دیا تھا۔ گھنٹی کی آواز اس کے بعد بھی سنائی دیتی رہی۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹیلی فون نکال دینے کے بعد بھی ہر رات 2-3:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے گھنٹی کی آواز دیواروں میں سے ابھر رہی ہے۔ ہم نے محکمہ ٹیلی فون کو بتایا تو وہ ٹیلی فون نکال کر لے گئے، لیکن اس کے باوجود گھنٹی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ شمس ان آوازوں کو سن کر تنگ آ چکا تھا۔ اس سے اس کی سماعت بھی متاثر ہونے لگی۔ مسٹر شمس، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر نبیلہ نے میری بات بھی صدیقی کی طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ شمس نے دروازے کی کال بیل بھی نکال دی تھی کیونکہ اس کی آواز بھی ٹیلی فون سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے دیکھا صدیقی کے چہرے پر عجب سے تاثرات ابھر آئے۔ وہ احمقوں کی طرح منہ اٹھائے چھت کو گھورتا رہا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اس نے کال بیل کا بٹن دبایا تھا تو گھنٹی کیوں نہیں بجی تھی۔ کیا دیواروں کو چیک کیا گیا؟ میں نے نبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ٹیلی فون والوں نے گھر کی ہر دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے پورے گھر سے ٹیلی فون کی تار بھی اکھاڑ پھینکی تھی اور اس کے باوجود فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہی۔ میں نے حیرت آمیز سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج رات 2 بجے پھر فون کی گھنٹی بجی تھی۔ یقیناً میری ماں نے قبر سے فون کیا تھا، نبیلہ نے کہا۔ اس کی آواز مجھے خوف سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئی اور بولی، وہ 15 منٹ بعد یعنی 3:30 بجے پھر فون کرے گی۔ تم نے پولیس کو کیسے اطلاع دی جبکہ اس گھر میں فون نہیں ہے؟ صدیقی نے سکورا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس عورت کو ایک توہم پرست سمجھ رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی باتوں کو بھی فضول سمجھ رہا ہوگا۔ میں البتہ کچھ سوچنے پر مجبور رہا۔ ادھر نبیلہ اس کے سوال کے جواب میں کہہ رہی تھی، یہاں سے کچھ فاصلے پر پارکنگ لاٹ کے قریب ایک ٹیلی فون بوتھ موجود ہے۔ میں نے پولیس کو وہیں سے فون کیا تھا۔ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے بھائی کی لاش کس طرح دریافت کی؟ اس بار میں نے پوچھا۔ میرا لہجہ بدستور نرم تھا۔ میں بتاتی ہوں، نبیلہ نے کہتے ہوئے صدیقی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے آگے بولی، تم واقعی شریف آدمی ہو جبکہ تمہارا یہ ساتھی تو بہت ہی بدتمیز واقع ہوا ہے۔ اس کے اس تبصرے پر صدیقی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ کچھ منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے ہال میں اس کے قدموں کی آواز سنی تھی، پھر باورچی خانے میں کیتلی کی سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر گیس کا برنر بند ہونے کی ہلکی سی آواز ابھری تھی۔ فون کی گھنٹی کے فوراً بعد تم لوگ نیچے آ گئے تھے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد تم نے کیتلی کی سیٹی کی آواز سنی تھی۔ ہاں، اس مرتبہ نبیلہ کا جواب مختصر تھا۔ فون کی گھنٹی کی آواز کتنی مرتبہ سنائی دی تھی؟ 4-5 مرتبہ یا شاید 6 مرتبہ۔ جب بھی یہ آواز سنائی دیتی ہے میں خوف سے کانپ اٹھتی ہوں۔ ڈرنے کی بات تو ہے نا کہ اس گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے لیکن گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خدا ہم پر رحم کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں لیونگ روم میں بیٹھی تھی کہ کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی، چیخ کی آواز اس طرف سے سنائی دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں دہشت زدہ سی رہ گئی۔ زبیر قالین پر پڑا تھا اور چاقو اس کے سینے میں پیوست تھا۔ نبیلہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یوں وہ چند لحظے کے لیے خاموش رہی، پھر آنکھیں کھول کر بات جاری رکھتے ہوئے آگے بولی۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو شمس میز پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ کچن کا بلب دن میں فیوز ہو گیا تھا، البتہ لیونگ روم کے دروازے کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن یہ روشنی بہت کم تھی۔ میں جانتی تھی کہ شمس کو آواز دینا ہی بیکار ہے۔ میں میز کے اوپر سے گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ وہ میرے ہونٹوں کی حرکت سے بات کو سمجھ لیتا تھا۔ میں نے جب اسے زبیر کے بارے میں بتایا تو اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اسے زبیر کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کمال کی طرف دیکھا لیکن ڈاکٹر کمال نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ پھر اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3:20 ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ یکایک مجھے اپنے وجود میں
फिरेरी सी दौड़ती महसूस हुई। बात ही ऐसी थी, टेलीफोन नहीं था लेकिन घंटी बजती थी। बड़ी अजीब सी बात है, माँ ने पहले कब्र से फ़ोन किया, फिर अपने चहेते बेटे को कत्ल कर दिया। सूरत हाल बड़ी पुरस्रार ही नहीं, पेचीदा भी थी। सरे दस्त मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिद्दीकी ने अपनी नोटबुक बंद कर दी और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। इसके चेहरे पर भी उलझन के तासुरात नुमायां थे, बल्कि इनमें जल्लाहट का अंसर भी गालिब था। ठीक है नबीला साहिबा, वो रुक कर नबीला के चेहरे पर अपनी नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हारी कहानी के एक लफ्ज़ पर भी यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। अब मैं बताता हूँ कि दर हकीकत यहाँ क्या हुआ था। मुझे इसका अंदाज़े कलाम हासा सनसनीखेज़ और ड्रामाई लगा, यूं जैसे वो कोई चुपता हुआ इंकिशाफ करने वाला हो। तुम, नबीला ने कुछ कहना चाहा मगर सिद्दीकी ने इसकी बात काट दी। खामोश बैठी रहो, मेरी बात सुनो। सिद्दीकी की आवाज़ भेड़िए की गुर्राहट से मुशाबह थी। तुम्हें अपने भाई ज़ुबैर से नफरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ की सारी जायदाद और नकदी वगैरह सिर्फ उसी को मिली थी। वो कल यहाँ आया था, इसके जिस्म पर कीमती लिबास और उंगली में हीरे की अंगूठी जाहिर करती है कि तुम पर अपनी दौलत का रुब जमाना चाहता था। मैंने उससे रात 2 और 3:30 बजे टेलीफोन की फर्जी कहानी, ये फर्जी कहानी नहीं है इंस्पेक्टर, नबीला ने एहतजाज किया। मेरा तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। सिद्दीकी ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा शोहर कुव्वत समाज से महरूम है और तुम्हारे बयान की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। वह इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि टेलीफोन की घंटी के बारे में इसे तुमने ही बताया था। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए तुमने अपनी मुर्दा माँ और टेलीफोन की घंटी का जवाब बनाते हुए एक कहानी गढ़ ली। इस तरह तुम दूसरों को गुमराह करना चाहती थी, जबकि हकीकत ये है कि आज रात 2 बजे तुम्हारा शोहर बावर्ची खाने में बैठा चाय पी रहा था। तुमने लिविंग रूम में चाकू से वार करके अपने भाई को कत्ल कर दिया। मेरे खुदा, नबीला सिसकी भर कर रह गई। मुझे सिद्दीकी के बेरहम तजिए पर ज़रा भी एतराज़ ना था। बात ही ऐसी थी कि मैं सिद्दीकी की काबिलियत का पहले ही से मोतरिफ हूँ। वो मुझसे सीनियर भी था। मैंने कभी इससे प्रोफेशनल जेलसी नहीं रखी थी। हम पुलिस वालों का ये रवायती अंदाज होता है कि सबसे पहले घर के अफराद पर ही शुबा करते हैं। बाहर क्या, सिद्दीकी का सफ़ाकाना बयान जारी था। आगे बोला, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम अपने भाई ज़ुबैर का कत्ल अपने शोहर पर थोपना चाहती थी। नहीं, ये सुनकर नबीला किसी फिल्मी सीन की तरह चीख उठी। तुम्हारे शोहर ने ज़ुबैर के चीखने की आवाज़ तक नहीं सुनी क्योंकि वो कुव्वत समाज से महरूम है। नबीला ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। इसका जिस्म हौले हौले कपकपा रहा था। इसने ऐनक उतार ली और सूजी हुई आंखें मलने लगी। मैंने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। 3:23 हो चुके थे। अपने ख्वाब का असर अभी तक मेरे जहन पर बाकी था और मैं अपने आप को भी संभालने की कोशिश कर रहा था कि मरी हुई औरत अपने बेटे को कत्ल करने के लिए बाहर नहीं आ सकती। दफातन बूढ़ा शमसुद्दीन कुछ बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने अपना सारा बोझ वॉकिंग स्टिक पर डाल रखा था। टॉयलेट, इसने अपने बीवी की तरफ देखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वो इस तरह लड़खड़ा कर चल रहा था जैसे टांगों में ताकत ही ना रही हो। शम्स का मसाना कमज़ोर है, वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबीला बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे शहरी हुकूक पढ़कर सुना रहा हूँ मिसेस शमसुद्दीन। सिद्दीकी इसकी तरफ देखते हुए गुर्राया। अचानक मैंने कहा, मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। 3:24 हो चुके थे। बूढ़ा शमसुद्दीन वॉकिंग स्टिक खटखटाता हुआ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तय कर रहा था। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए इसे खासी मेहनत करना पड़ रही हो। मैं भी तेज़ तेज़ कदमों से इसके करीब से गुजरता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर बाएं रूम में दाखिल होकर मैंने जल्दी से दाएं बाएं देखा। मैं जिस मकसद से यहाँ आया था मुझे नाकामी नहीं हुई। चंद ही सेकंड के अंदर अंदर मैंने बिजली की वो 2 तारें तलाश कर ली जो एक तरफ फ्लैश के पीछे पाइप के अंदर फर्श में गायब हो गई थी और दूसरी तरफ चंद फुट ऊपर वाटर टैंक के पीछे गायब हो रही थी। मैंने पानी की टंकी के पीछे टटोल कर देखा, वहाँ कॉल बेल का बटन लगा हुआ था। मैंने जेब से चाकू निकाल कर फ्लश के पाइप के करीब से तारें काट दी। इसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़ाम धड़ाम खटखटाया जाने लगा। इसके साथ ही बूढ़े शम्स की आवाज़ सुनाई दी, टॉयलेट टॉयलेट। सॉरी, मैं दरवाज़ा खोल कर बोला और आगे बढ़कर रुक गया। शम्स ने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं नीचे आकर दोबारा लिविंग रूम में दाखिल हो गया। इस वक्त 3:29 हो चुके थे। सिद्दीकी अब भी नबीला पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश में लगा हुआ था और नबीला कुर्सी पर सिमटी बैठी दहशत ज़दा सी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। मेरा ख्याल है इसे छोड़ दो, अब ज़्यादा परेशान मत करो। बिलाहिर मैंने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? सिद्दीकी ने खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, नबीला को छोड़ दो, कत्ल इसने नहीं किया। मैं स्पाट लहजे में बोला। 3:30 बज रहे हैं, नबीला ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। 15-20 सेकंड में माँ कब्र से हमें फ़ोन करेगी। डॉक्टर कमाल ने इस तबसरे पर दिलचस्प नज़रों से नबीला की तरफ देखा, जबकि सिद्दीकी के चेहरे पर बेजारी के तासरात उभर आए।
میرے چہرے پر البتہ کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ میں صرف وقت گزرنے کا منتظر رہا اور سوچتا رہا کہ اگر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو فون کی گھنٹی اب بجنے والی ہے۔ نبیلہ کی آواز نے میرے خیالات منتشر کر دی۔ کمرے میں یکایک اسرار بری خاموشی طاری ہو گئی۔ دور کسی مکان کے دیوار گیر کلاک نے 3:30 بجنے کا اعلان کر دیا۔ 3:30 بج چکے ہیں، صدیقی نے نبیلہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ فون کی گھنٹی نہیں بجی۔ ممکن ہے تمہاری ماں کو فون کرنے کے لیے کوئی پبلک ٹیلی فون بوتھ نہ ملا ہو۔ اب کوئی فون نہیں کرے گا کیونکہ کھیل ختم ہو چکا۔ اچانک میں نے جیسے ڈراپ سین کرنے کے انداز میں کہا، پھر بیرونی ہال میں آہٹ کی آواز سن کر میں باہر نکل گیا۔ بوڑھا شمس بڑی عجلت میں سیڑھیاں اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخری قدمچے سے نیچے پیر رکھتے ہی وہ ہال کے عقبی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مسٹر شمس؟ اب گھنٹی نہیں بجے گی۔ میں نے باتھ روم میں پوشیدہ تار کاٹ دیے تھے، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ایک دم رک گیا جیسے زمین نے اس کے پیر جکڑ لیے ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی دوبارہ واکنگ اسٹک کے سہارے آگے چلنے لگا۔ کھیل ختم ہو چکا جناب مسٹر شمس الدین صاحب، میں نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر ارتکاب جرم کے وقت تم نے دستانے پہن بھی رکھے تھے تو میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لیزر شعاعوں کی مدد سے چاقو کے دستے پر انگلیوں کے نشانات تلاش کر لیے جائیں گے۔ شمس رک گیا اور مڑ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی اسنا میں صدیقی بھی میرے قریب پہنچ چکا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ شمس قوت سماعت سے محروم ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شمس بہرا نہیں ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ زبیر کی لاش دیکھنے کے بعد جب وہ کچن میں گئی تو وہاں کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شمس اس کے ہونٹوں کی حرکت سے بات کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ اندھیرے میں وہ ہونٹوں کی حرکت بھی کیسے دیکھ سکتا تھا۔ نبیلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کیتلی کی سیٹی کی آواز سنی اور شمس الدین نے چولہا بند کر دیا تھا جس پر کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ شمس اگر بہرا ہے تو کیتلی کی سیٹی کی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہرا نہیں ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اس نے ڈرائی بیٹری کی مدد سے دروازے سے نکالی ہوئی گھنٹی میں کنیکشن دے رکھا تھا جس کا بٹن باتھ روم میں پوشیدہ ہے۔ وہ رات کو 2 بجے اور 3:30 بجے یہ گھنٹی بجا دیتا ہے۔ نبیلہ کی ماں نے مرنے سے پہلے آخری رات انہی اوقات میں فون کیا تھا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ صدیقی نے مجھ سے پوچھا۔ اپنی بیوی کو بدحواس اور دہشت زدہ کرنے کے لیے۔ نبیلہ کی ماں نے اپنی ساری جائیداد زبیر کے نام چھوڑی تھی اور شمس جانتا تھا کہ نبیلہ کو اپنے بھائی سے کس قدر شدید نفرت ہے۔ میں نے بات کرتے کرتے شمس کی طرف دیکھا۔ وہ جائیداد تم ہتھیانا چاہتے تھے شمس الدین، اس لیے تم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ اس طرح تمہارا خیال تھا کہ زبیر کے قتل کا شبہ نبیلہ پر کیا جائے گا اور تم صاف بچ نکلو گے۔ شمس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بات جاری رکھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی والے ڈرامے سے تم نے اپنی بیوی سے زیادہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوف زدہ کیا۔ وہ بیچاری یہی سمجھتی رہی کہ اس کی ماں قبر سے ٹیلی فون کر کے اسے پریشان کر رہی ہے۔ اب میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، کیا زبیر کو تم نے یہاں بلایا تھا؟ شمس الدین نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش کھڑا واکنگ سٹک کو دونوں ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ زبیر کل یہاں آیا تھا رات 2 بجے۔ تم نے باتھ روم میں خفیہ بٹن دبا کر گھنٹی بجا دی۔ تمہیں یقین تھا کہ زبیر گھنٹی کی آواز سن کر اپنے کمرے سے ضرور نکلے گا۔ اس کے نیچے آنے سے پہلے تم باورچی خانے میں پہنچ چکے تھے۔ موقع پا کر تم نے پہلے اس کے سر پر اپنی چھڑی سے ضرب لگائی اور پھر اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیا۔ شمس کی بویں تن گئی۔ واکنگ سٹک پر اس کے دونوں ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد میں مزید بولا۔ تم کچن میں بیٹھ کر اطمینان سے چائے پینے لگے۔ تمہیں یقین تھا کہ تمہاری بیوی ہمیں اپنی ماں کی ٹیلی فون کالز کے بارے میں کوئی سنسنی خیز کہانی سنائے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ اسے اپنے بھائی سے کس قدر نفرت تھی اور ہم نبیلہ پر ہی قتل کا شبہ کریں گے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میں نے پھر بانپتی ہوئی نظروں سے شمس کی حرکات و سکنات کو محسوس کیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ ابھی میں شمس کے ساتھ ایک چال چل چکا ہوں۔ میں نے دوبارہ کہا۔ باتھ روم میں مجھے کال بیل کے خفیہ تار مل گئے تھے جنہیں میں نے کاٹ دیا تھا۔ جب وہ گھنٹی بجانے کے لیے باتھ روم میں گیا تو گھنٹی نے کام نہیں کیا۔ وہ شاید یہی سمجھا تھا کہ گھنٹی خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت گھنٹی چیک کرنے ہی جا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے شمس الدین صاحب؟ صدیقی اس کی طرف دیکھ کر چیخا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ کیا زبیر کو تم نے ہی قتل کیا ہے؟ گھنٹی میں ہی بجایا کرتا تھا اور میں بہرا نہیں ہوں۔ بلاہر شمس نے زبان کھول دی۔ لیکن تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جیتی؟ صدیقی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت وہ دنیا کا احمق ترین آدمی لگا۔ تاہم میں نے جواب میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ شمس کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ وہ کیسے؟ صدیق نے پھر ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اس کی واکنگ سٹک کی طرف غور سے دیکھو صدیقی۔ جس جگہ سے عام طور پر چھڑی پکڑی جاتی ہے وہ جگہ کس قدر ملائم اور چمکیلی ہو رہی ہے، لیکن میں جب یہاں آیا ہوں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ چھڑی پر اس جگہ سے قدرے نیچے ہیں۔
اگر تم اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹا کر دیکھو تو تمہیں چھڑی اور اس کی انگلیوں پر زبیر کے خون کے نشانات نظر آ جائیں گے۔ زبیر کے سر پر اس نے اسی واکنگ سٹک سے حملہ کیا تھا۔ شمس کا چہرہ دھواں ہو گیا، دفعتاً اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حملہ کرنے کے انداز میں واکنگ سٹک سر سے بلند کر لی۔ اس کا یہ اقدام میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا، تاہم اس نے جیسے ہی وار کیا میں تیزی سے ایک طرف جھک گیا اور چھڑی زن کی آواز کے ساتھ میری کان کے قریب شائیں سے گزر گئی۔ صدیقی نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم قتل کے الزام میں اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو، شمس الدین صدیقی گھرایا، اور جب شمس کے ہاتھ سے چھڑی چھن گئی تو میرے بیان کی تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ نہ صرف چھڑی پر بلکہ شمس الدین کے ہاتھوں پر بھی خون کے دھبے موجود تھے۔